آپ سے بہت کرتا کچھ ہوں. سیکھا ہے، ہمیشہ سے آپ کو ٹی وی پہ اور سب جگہ دیکھا سنا، آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ اپنے آپ کو کریکٹ کیا. میں یہ نہیں کہوں گی میں ہمیشہ سے کوئی صحیح بات یا ٹھیک بات کرتی تھی، لیکن یہ کہ بہت کچھ سیکھا، آپ سے سیکھا، طارق فتح صاحب سے سیکھا، اور وہی لے کر آگے چل رہے ہیں. بس آپ کی دعائیں چاہیے اور دیکھیں کہاں تک ہمت رہتی ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. آج ہمارے ساتھ آرزو کاظمی جی جڑی ہیں، جو سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور نیوز اینالسٹ بھی ہیں. آپ کا بہت سواگت ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو فار جوائننگ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے بلایا. آج بات کریں گے 3 مدوں پہ. پہلے بات کریں گے کشمیر میں جو درگھٹنا ہوئی ہے، جس میں 26-27 کے قریب ٹورسٹ جو ہے ان کو ایک ٹیررسٹ اٹیک میں مارا گیا. دوسری بات کریں گے بلوچستان کے جو حالات ہیں ان پر، اور تیسری بات کریں گے سندھ جو پچھلے 6 دن سے بند پڑا ہے اس کے اوپر. تو سب سے پہلے آرزو جی، آپ کا بہت ایک دفعہ پھر سواگت ہے. آپ جانتی ہیں کہ 22 اپریل کو بڑی بری خبر آئی کہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں غالباً 10 کے قریب ٹیررسٹ جو ہے گھس گئے. ایک باغ تھا یا ٹورسٹ پلیس تھی وہاں پہ، اور انہوں نے 10 منٹ تک وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی نشاندہی کی، اور جو ہندو تھے ان کو قریب سے یعنی کہ پوائنٹ بلینک گولی ماری. لوگوں کے بھیجے بھی نکلے ہوئے ہیں فوٹوؤں میں. بڑی خوفناک تصویریں ہیں جو میں یہاں دکھا نہیں سکتا. تو آپ لوگ کب تک بھیجتے رہیں گے ٹیررسٹ کشمیر؟ سر پہلی بات تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ویسے تو خیر بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور بالکل ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ تقریباً 27 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 12 سے اوپر لوگ زخمی ہیں. اور ابھی انڈین میڈیا کے حساب سے تو وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں، لیکن ابھی انڈین گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کا یہ ویڈیو جو ہے وہ آن ایئر جائے جب تک شاید بھارت کی گورنمنٹ کچھ کہہ چکی ہو، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کے ٹی وی چینلز کو ہی اگر میں کہوں تو اس پر نیوز چلتی رہی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی ڈیفنس اینالسٹ اور دوسرے لوگ آئے جنہوں نے آ کر صاف انکار کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ مشال وہ جو ہے یاسین ملک کی جو بیگم ہے یہاں پر، مشال ملک، ان کا سٹیٹمنٹ بھی چل رہا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی گئے تو کہہ دیا جائے گا کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں لگا، اور وہی پرانی باتیں جو افسوس ہم کیا سر اس پر افسوس کیا. افسوس کیا پاکستان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے اس واقعے پہ اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس واقعے کو؟ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ سر اگین وہی بات، آپ کا شو جانے تک کر دیا تو کر دیا. جب تک میں نے دیکھا تھا کسی قسم کا افسوس نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر باسط جو کہ ہائی کمشنر تک رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی انتہائی ایک فضول قسم کی ٹویٹ لگائی تھی، اور اس میں ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ بھارت نے خود کروایا ہے اور اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے تھے، جس پہ میں نے ان کو بہت سختی کے ساتھ میں نے ان کی ٹویٹ کے اوپر میں نے رپلائی بھی کیا تھا کہ آپ کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کو تھوڑی مطلب ہائی کمشنر رہ چکے ہیں، کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ ایک جگہ پر اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ خود کرایا گیا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی گروپ ہوگا نا جس نے کیا، خود کون کرواتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر آپ کو معلوم ہے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، ٹی وی پر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ بھارت بلا وجہ پاکستان کا نام لگا رہا ہے. لیکن بات ساری ہے اگر پاکستان واقعی میں چاہتا ہے کہ ان کو یہی سمجھا جائے کہ پاکستان نے نہیں کیا ہے یا پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی، اور جو نان اسٹیٹ ایکٹر وغیرہ کا جو یہاں پہ بولا جاتا ہے، تو اس کے لیے ان کو یقیناً کھل کر اور بہت کلیئرلی ان کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہے. ہر طرح کا ان کو جو بھی ان کو انویسٹیگیشن میں مدد چاہیے وہ آفر کرے پاکستان، اور تبھی اس الزام سے باہر نکل سکیں گے. ورنہ یہ کہنا، کئی لوگ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ بھی تو بلوچستان میں انوالو ہیں، یہ بھی تو کے پی کے میں انوالو ہیں. تو بھائی یہ کیا بات ہوئی کرنے کی؟ یہ کہہ کے تو پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا نا. اگر پاکستان کی طرف سے ابھی تک کسی گروپ نے اگر رسپانسبلٹی لے لی ہے تو وہ الگ بات ہے. ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان سے ہی نکلیں گے. لیکن ایک دو چیزیں میں ضرور یہاں پہ اس پہ لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ ٹی وی چینلز آپ کو پتہ ہے آپ بھی بہت جاتے ہیں، میں بھی انڈین ٹی وی پہ اکثر ہوتی ہوں. تو کل میں دیکھ رہی تھی شو میں ایک صاحب جو تھے، بلکہ ایک دو لوگ بلکہ وہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جو وہاں پر سیکورٹی فورسز موجود ہے جموں کشمیر کی،
وہ کہہ رہے تھے ان کو بھی یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے کہاں بھول ہو گئی، کہاں چوک ہو گئی کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا وہاں پر. تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی چیک کرنا ہوگا کیا اندر تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو مدد کر رہے ہوں. بے شک کوئی باہر سے آیا ہو لیکن اندر کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا چیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر تو اندر سے لوگ اس میں شامل ہوئے تو ان کو تو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اور سیکیورٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے. یہ کوئی جنگ نہیں تھی کہ فوجیں آ رہی تھیں اور وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کو روک سکتے تھے. یہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے. یہ پراپرلی پری پلانڈ لوکیشن کی سلیکشن، ٹائمنگ کی سلیکشن، یہ پراپر پری پلانڈ ٹیررسٹ اٹیک تھا. اور اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس کا پہلے سے پیش بھی نہیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں بالکل اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ ان سیلز کے اندر آپ کے اپنے لوگ ہوں. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں آپ بلوچستان میں ہیں تو یہ کہتے ہیں کشمیر میں ہیں. دیکھیں کشمیر میں تو پاکستان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے ٹیررزم میں. لیکن بلوچستان میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. بلوچستان تو پورے کا پورا ایک حالت جنگ میں چلا گیا، بلکہ اس کو تو ایک وار زون ڈکلیئر کرنا چاہیے، کانفلکٹ زون ڈکلیئر کرنا چاہیے، جہاں باقاعدہ فوجوں سے لڑ رہی ہیں. کل خاران میں بی ایل ایف نے حملہ کیا اور انہوں نے جو مورچے تھے ان میں گھس گئے، فوج کے مورچوں میں گھس گئے اور قبضہ کر لیا اور کئی فوجیوں کو وہاں پہ انہوں نے ہلاک بھی کیا. تو اسی طرح پوری سوسائٹی جو ہے بلوچستان کی، اعزاز سید صاحب ہو کے آئے ہیں بلوچستان سے اور انہوں نے باقاعدہ انٹرویو میں کہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی شخص بھی فیڈریشن کے حق میں ان کو نہیں ملا جو فیڈریشن کے حق میں بات کرتا ہو. اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کی سب سے نامور اور مشہور پاپولر یعنی بالکل مقبول ترین شخصیت ہے. تو آپ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے کو بلوچستان میں ہونے والے واقعات سے نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی باہر کا ملک بلوچستان میں اگر انوالو بھی ہو تو اس کی پھر نوعیت فرق ہوتی ہے. وہ بم دھماکے ہوں گے، وہ کوئی چھوٹے موٹے وارداتیں ہوں گی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری قوم کا ہی انہوں نے ذہن برین واش کر دیا ہو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں سر، میں تو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی. یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو گورنمنٹ اپنے ایکسکیوزز دیتی ہے، جو یہاں پر گورنمنٹ کی سنتا ٹی وی کون ہے؟ چینلز گورنمنٹ کی جو مانتا جو کون ہے؟ جو ٹی وی چینلز جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ جھوٹ بات بولتے کرتا ہیں. ہے، اگر ورنہ بالکل وہاں پر یہاں پہ تو ٹورسٹ جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. بھلا بتائیے ٹورسٹ کو مارنے کی کوئی تک سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن یہ کہ یہاں پہ تو آتی ٹورسٹ پہ ہے، اٹیک کیا گیا ہے. آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. بیکاز دے وانٹ ٹو ہٹ دا اکانومی آف کشمیر. وہ کشمیر کی بڑھتی ہوئی اکنامک پراسپیرٹی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اس واقعے کے 2 گھنٹے کے بعد سری نگر ایئرپورٹ پر تل دھرنے کی کہتے ہیں جگہ نہیں تھی، کیونکہ سب ٹورسٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اور سڑکوں پہ رش تھا اور لوگ کہہ ظاہر رہے ہے. تھے واپس نکلو یہاں سے. یہی وہ چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر پچھلے 2 سال میں کروڑوں لوگوں نے ٹورزم کے لیے وہاں گئے ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی اور یہاں سے بھی، ہندوستان کے اندر سے بھی. اور ریکارڈ 35 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں ٹوریزم کے بالکل کشمیر سر، میں. مجھے کئی لوگوں نے، تو میرے ظاہر ہے بہت سے دوست اس ہیں کو سر. انہوں نے ہٹ کیا ہے، اس کو ہٹ سر کیا ہے. بالکل سر، میرے بہت سے دوست ہیں بھارت میں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت ہوٹل وغیرہ بھی جو ہے ان کے ریٹ بھی بہت بڑھ گئے، بہت ایسی چیزیں چل رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا کہ بلوچستان جاتا ہے تو جائے؟ سر لگتا تو نہیں ہے کہ یہ ایسے جاتا ہے تو جائے والی حالت میں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے جو کر رکھا ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ 30 دن کے لیے اریسٹ کی گئی تھی، جیل میں ڈالا گیا. 30 دن آج پھر بڑھا دی ہیں. یعنی وہ ان سے ایک عام سی کہہ لیجیے، چلے ڈاکٹر تو ہے لیکن عام سی لڑکی ہے نا، وہ کیا کر لیں گے. وہ ان سے اتنا خوف ہے ان کو کہ ان کو 30 دن کے بعد پھر 30 دن کے لیے اور ان کو جیل میں رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ نے. جو کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو. وہ تو ان کی مرضی کی ہے، جو یہ پنجاب والوں نے جو رکھ دیا ہے جس کو وہ ہے وہاں پر.
تو یہ اب اسی سے ڈرے خوف کھائے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر ان کو جیل میں 30 دن اور کر دیا ہے، لیکن وہاں پر ہر طرف پروٹیسٹ ہے۔ اعزاز کی جیسے آپ نے بات کی، بالکل اعزاز سید جو ہیں بہت بڑے ہمارے کے جرنلسٹ ہیں، اور بڑا اچھا کیا آپ نے اعزاز کا نام لے لیا اور یاد دلا دیا۔ میں آپ کے شو کے بعد سب سے پہلے اعزاز کو کہتی ہوں کہ شو میں آ کے بتاؤ کہ کیا ہوا بلوچستان میں۔ تو سر وہ صحیح پکچر بتا رہے وہ، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی بلوچستان جا بھی نہیں سکتا، اگر کوئی جانا بھی چاہے وہ رپورٹنگ کے لیے، یہاں سے لوگ زیادہ تر کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار گئے بھی تو یہ کرنے نہیں دیں گے بات، تو یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، وہاں کی حالات کافی خراب ہے، یہ اور بات ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا دکھا نہیں رہا۔ نہیں، حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی جاتا ہے تو جائے بلوچستان، آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا جو وہاں وزیر اعلیٰ ہے، بھلے وہ پاکستان کا یا پنجاب کا بنایا ہوا ہے، جھوٹ بکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیمی الدین بلوچ نے مجھے فون کیا، سیمی الدین بلوچ بیان دے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اس کو فون کرنے کی، اس نے مجھے فون کیا۔ پھر آپ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے آپ کوئی بات کریں، آپ مینگل صاحب کے دھرنے میں تو پورا وفد پاکستان کے جا رہے تھے ان سے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن مہارنگ بلوچ کو آپ کہتے ہیں معافی نامے کے اوپر دستخط کرو، یہ شرطیں ہیں، ان شرائط کو مانو، دستخط کرو تو تمہیں چھوڑیں گے، نہیں تو سر تم 30 دن مزید رہو جیل میں۔ تو یہ ساری باتیں، اور پھر جس طریقے سے آپ لوگ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری کر رہے ہیں، جس طرح سے فوجیں اندر داخل ہو رہی ہیں، گاؤں میں جا رہی ہیں، لوگوں کا ہاں سامان لوٹ رہی ہیں، لوگوں کے زیورات اور لڑکیوں کے جہیز لوٹ رہی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، بھاگتی چور کی لنگوٹی سے ہی جو ہاتھ میں آتا ہے پکڑو اور نکلو یہاں سے پتلی گلی سے۔ سر ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پہ اور کئی جگہ پر ایسے لوگوں کی اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی چل رہی ہیں جو 9 مئی کے اندر بیچارے اریسٹ ہوئے، اب ان سے بھی معافیاں منگوائی جا رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی 9 مئی کو، اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ آپ سوشل میڈیا پہ بھی پالیں گے، اور وہاں پر بھی تو لوگ بیچارے کیا کریں جس وقت یہ پکڑ لیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کی فیملیز کو غائب کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے پاس کیا چوائس چھوڑتے ہیں یہ؟ تو مجھے تو ان لوگوں کے اوپر رحم آتا ہے بیچارے، جو اب ہمارا اب دیکھ لیجیے، اسطور ہیں، میں ہوں، کتنے ہی جو ہیں جرنلسٹ ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، جو کہ متی اللہ جان صاحب نے بھی بات کی ہے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ انہوں نے بلاک کر دیے، ہمارے انہوں نے ڈاکیومنٹس بلاک کر دیے، ہمارے نہ صرف ایک کا بلکہ اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو اس کے ماں باپ کے، اس کے بہن بھائی کے، اس کے سسرالیوں تک کے انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کر دیے کہ کہیں سے کوئی پیسہ نہ ملے۔ یہ حالت کر دی ہے انہوں نے، یہاں پر ان کا ڈر خوف کا یہ حال ہے، بجائے اس کے اپنے آپ کو صحیح کریں ہماری باتوں سے سن کر، یہ الٹا ہمیں اور ٹارچر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جن لوگوں نے معافی ناموں پہ دستخط کیے ہیں نا 9 مئی کے، وہ پنجابی ہیں، بلوچوں نے نہیں دستخط کیے، نہیں نہیں وہ نہیں کریں گے اسی لیے تو ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکتے ہیں۔ سر، بلوچ وہ اتنا بغیرت نہیں ہے کہ وہ آ کے پنجاب کے افسروں کے اوپر معافی ناموں پر دستخط کرے صرف اس لیے کہ بابا چھوڑ دو مجھے، وہ تشدد کو اپنی برداشت کی آخری حد تک جھیلتے ہیں، تا سر وقت تک ان کی جان ان کے جسم سے قضا کر جائے، چلتے ہیں سندھ کی طرف۔ مجھے یہ بتائیں کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو بھائی، 6 آپ نہریں کھود رہے ہیں سندھ کے سے پیچھے پنجاب میں، اور ستلج پہ 1 اور 5 دریائے انڈس پہ، اور سندھو دریا کا پانی آپ چولستان کے ریگستان پہنچا رہے ہیں، کس کی زمینیں ہیں وہاں؟ کس کو خوش کر وہ رہے ہیں آپ؟ سر بھائی لوگ کی اچھا، بھائی لوگ کی زمین ہے، وہ گرین پاکستان کے نام سے یہ جو پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے، جو کہ مریم نواز نے کھڑے ہو کر افتتاح کیا تھا، بڑی فوٹو شوٹو آئی تھی، تو یہ انہی لوگوں کا پروجیکٹ ہے بھائی لوگ کا، تو وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے نہ کرنے کی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے تو ہیں کہ ہم کولیشن کی گورنمنٹ میں سے نکل جائیں گے، لیکن نکلتے تو نہیں ہیں، اور اس تمام چیزوں کے اوپر سر جو سگنیچرز ہیں جو ڈاکیومنٹس کے اوپر، وہ تو ان کے ابا جی کے، آصف علی زرداری صاحب کے، اس وقت کیوں انہیں یاد نہیں آیا کہ ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اور گورنمنٹ توڑ دیں گے؟ اس وقت تو سائن کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ اگر کسی عام پولیٹیشین کا، کسی عام لوگوں کی اگر ہوتی یہ زمینیں اور جو دی گئی ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جو بلاول کہہ رہے ہیں، لیکن بلاول ایسا کرنے کے بالکل بھی پاور میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اب دیکھیے گا کون روکے گا۔ جہاں پر آپ کی فوج کا نام آ جاتا ہے، ایجنسی کا نام آ جاتا ہے، بھائی لوگ کا نام آ جاتا ہے، زمینیں ان کی ہیں، وہاں پر آپ کو خود پتہ ہے کون ہے، کون کس میں ہمت ہے کہ ٹھیک ہے، وہ نہ کرے۔ بنائیں ضرور بنائیں۔ جہاں تک بلاول کا یا پیپل پارٹی کا تعلق ہے، وہ تو اب اس لیے چیخ رہے ہیں کہ پورا سندھ 6 دن سے بند پڑا ہے، وہ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ پورے سندھ میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگ گیا ہے، وہ اس لیے اب
ایکسکیوز می، اس کے خلاف باہر آ رہے ہیں کہ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب پنجاب کو جانے والے سارے زمینی راستے بند ہو گئے، ریل کے راستے پہ بھی سر پٹڑی پہ بیٹھ گئے لوگ، پٹڑیاں بند تو کر دی سر یہ انہی کی تو ڈیوٹی ہے، بلاول صاحب اور ان کی پارٹی کی تو ڈیوٹی ہے کہ اس کو نہ ہونے دیں، سندھ کے لوگوں کی جو حق ہے جو پانی کا وہ ان سے نہ چھینیں۔ یہ کئی سالوں سے آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کر رہے ہیں سندھ میں، تو یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ہر چیز پہ ہاں کر دیتے ہیں، ہر چیز پہ سائن کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیں اور اس چیز کو روکیں، ان نہروں کو روکا جائے، ان کا پانی جو سندھ کا ہے وہ سندھ کو ملے۔ اس سندھ کو خشک کر کے، سندھ کو تکلیف دے کے ادھر پانی لانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بلاول صاحب تقریر تو کر دیتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہو رہا، بالکل سب کچھ بند پڑا ہوا ہے۔ پورا سندھ اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ بالکل سڑکوں پر ہے، کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ، لیکن یہ پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کر رہی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ الٹا شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں اگر پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو گراؤنڈ میں چلے جاؤ، پارک میں چلے جاؤ، روڈ مت بلاک کرو۔ یہ اس قسم کے بے شرم قسم کے تو منسٹر پال رکھے ہیں پیپلز پارٹی نے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پھر مستقبل؟ کیا بلوچستان اور سندھ کے قوم پرست آپس میں پاکستان کے خلاف اتحاد بنا کے، ادھر سے بلوچستان، ادھر سے سندھ، پنجاب سے کاٹ کے، تو ادھر سے پی ٹی ایم والے بھی تیار ہیں؟ وہ حضور پشتین نے کہا ہے 2 ہفتے پہلے کہ ہم جرگہ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم میٹنگ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کچھ اسٹریٹجک الائنس بنا رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ۔ تو کیا سمجھتی ہیں یہ قومی تحریکیں جو ہے کہیں اکٹھی ہو کے تو یہ پھر سر کام ایک تمام ہے چیز، پاکستان کا؟ سر پاکستان کا کام تمام تو نہیں ہوگا، لیکن پی ایم ایل این کا کام تمام ہوتا ہوا ضرور دکھ رہا ہے۔ ابھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر ان کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو جائے گی وہ اسی پوائنٹ پہ جائے گی، پانی کے پوائنٹ پہ، اور یہ جو نہریں نکال رہے ہیں نا، یہ نہریں نکالنے میں ان کی چھٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اور لوگ اس وقت بہت غصے میں سندھ میں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشر پڑا تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو کوئی سٹیپ لینا پڑ جائے مجبوری میں، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست بھی تو آگے چلانی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی مکمکا کر کے اور ان کو چلتا کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کسی طریقے سے نہیں گئے، عمران خان بھی اندر گئے اور کیا کچھ ہوا، لیکن اس وقت کئی لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی گورنمنٹ گئی تو وہ اس پانی والے ایشو پہ جائے گی۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا آرزو کاظمی جی۔ آپ جیسی بہادر نوجوان خواتین جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا اثاثہ ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمت آپ میں بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈرتی آپ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ بہت، یو آر اے ویری بریو لیڈی، اور آپ جیسی ہی خواتین ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھائی لوگ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں، ایک سیسا پلائی دیوار بن کے۔ ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اور واچنگ اور شو۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن کریں۔ سپر تھینکس اور کا بھی آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے ہمیں تھینک یو بھی کر سکتے ہیں، گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔